یہ جو ملاقاتوں والا معاملہ ہے اس پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا جا رہا ہے کہ کچھ اسپیسیفک لوگ نہ مل سکیں خان صاحب سے؟ یہ تو سسٹم کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے. یہ جو بھی کر رہا ہے کوئی اچھا نہیں کر رہا. پہلے سسٹم کو ریڈیکیول کیا گیا عدالتی فیصلوں کو نظر انداز کر کے. آپ کو یاد ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا الیکشن، پنجاب کے الیکشن 14 مئی 2023 کو الیکشن کا جو فیصلہ تھا، جو عدالتی فیصلہ، اس کو جب اڑا دیا گیا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ایک مسلسل ڈکلائن ہے. ایک اتنا ڈکلائن چلا آ رہا ہے کہ اب ہائی کورٹ کے احکامات بھی نہیں مانتے. مجھے ایک صاحب ملے تو ایک صاحب کو میں نے انہیں کہا کہ ان کا کوئی حکومت کے ساتھ معاملہ تھا کسی ایک شہر میں. تو میں نے انہیں کہا یہ جو آپ کا ایشو ہے اس پہ تو حکومت کے فلاں افسر کے دستخط ہیں اور آپ کے بھی دستخط ہیں، آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو ایگریمنٹ تو نافذ کروانا ہوتا ہے، معاہدہ جو کانٹریکٹ ہے نافذ کروانا ہوتا ہے. آپ کسی بھی عدالت چلے جائیں، سول کورٹ چلے جائیں اور سیشن جج صاحب کے پاس چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے مجھے کچھ واقعات بتائے کہ فلاں واقعے میں ایسا ہوا، فلاں واقعے میں ایسا ہوا کہ ہم نے عدالت کا حکم یعنی لوور کورٹ کا حکم لے کے، اس کا سٹے تھا یا کوئی اور حکم نامہ تھا، وہ لے کے ہم گئے فلاں افسر کے پاس ڈسٹرکٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اچھا. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ نے نچلی عدالتوں کو ریلیونٹ کیا، پھر آپ کی اوپر والی عدالت ریلیونٹ ہو گئی، irrelevant ہو گئی، اور اب آپ کی جو بیچ کی عدالت تھی جسے سپیریئر جوڈیشری یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے، وہاں کے احکامات کی حالت ہے. تو اس کے بعد آپ کے سسٹم کو کون مانے گا؟ پھر آپ جب کہیں گے کہ جناب پاکستان کے اندر انویسٹ کریں جی تو کون آئے گا؟ وہ کہے گا اچھا ایک حکم نامہ صرف یہ ہے کہ ملاقات کروانی ہے، وہ تو عدالت کا حکم مانا نہیں جا رہا، تو اس کے بعد باقی احکامات مانے جائیں گے. یہ آپ دنیا کو کیسے بتائیں گے؟ تو لہٰذا یہ آپ پورے رول آف لا نہیں ہے، رول آف لا ہی نہیں ہے، تو پورے سسٹم کو آپ اس کا ایک تماشا بنا رہے ہیں. اور جہاں تک اس کا پولیٹیکل ہم سمجھتے ہیں نا کہ معیشت کا رول آف لا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. دیکھیے اب اس انڈرسٹینڈنگ کا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے پھر دوسرا کیا ہو رہا ہے، اس سے جو پولیٹیکل فائدہ ہے نا، پولیٹیکل فائدہ ہر موو کا ایک خاص حد تک لیا جاتا ہے. میں نے وہی عرض کیا نا کہ پاکستان کے بیشتر پولیٹیشنز پاکستان کے ایوریج آئی کیو سے نیچے کے لوگ ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں. ویسے بائی دا وے کون کر رہا ہے یہ حرکتیں؟ ویسے مجھے ان حرکتوں میں زیادہ میرا شک، اچھا چونکہ سسٹم نہیں چل رہا نا، سسٹم وہاں سے نہیں چل رہا کہ میں یہ لیور ہلاؤں گا تو یہ ہوگا. مثلا آپ کمرے کا یہ بٹن دبائیں گے تو بتی جل جائے گی. اب اصولاً جو ہے اس سسٹم کو کیسے چلنا چاہیے، جیل کے معاملات کو، جیل کا مسئلہ جیلر ہے، جیلر کے اوپر ایک آئی جی پریزن ہے، اس کے بعد ایک محکمہ داخلہ ہے پنجاب کا، بس یہاں پر معاملہ چلنے چاہیے، اصولاً یہی چلنے چاہیے نا. اب اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، اور اس محکمہ داخلہ کے اوپر کون ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ. اب اس چیز کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو وزیر اعلیٰ کا اختیار اڈیالہ جیل میں کام نہیں کر رہا، اچھا یہی ہے نا، اور وزیر اعلیٰ کا اختیار اڈیالہ جیل میں یا پھر کام کر رہا ہے. یہی دو صورتیں ہیں نا. اگر وہ کام نہیں کر رہا تو پھر اڈیالہ جیل میں روزانہ ایسا کیوں لاقانونیت کیوں نظر آتی ہے کہ ایک بھائی کو بہنوں سے ملنے، بہنوں کو بھائی سے ملنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے نا. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اختیار کام کر رہے ہیں، یعنی یہ آپ کر رہے ہیں. دوسری بات ویسے زیادہ صحیح لگتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یا تو آپ کا اختیار کام نہیں کر رہا پھر کوئی اور ہے، یا پھر آپ کا اختیار ہے کہ آپ یہ نہیں ہونے دے رہے. دیکھیے یہ جو اس طریقے کا معاملہ ہے، جو مجھے دوسری بات لگتی ہے، میں آپ سے متفق ہوں کہ اگر پنجاب حکومت کا اختیار وہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی تو سادہ وجہ ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو اذیت دی جائے، ان کی فیملی کو اذیت دی جائے، اور پھر ساتھ یہ انشور کیا جائے کہ ان کی کوئی بات باہر نہ آنے پائے، پارٹی سے ان ٹچ نہ ہو، پارٹی سے وہ ان ٹچ نہ ہو، تاکہ ہم پھر جو نہیں، اور پھر یہ ہے کہ نفرت بڑھے گی نا. عمران خان صاحب اس کا الزام کس کو دیں گے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو جب نفرت بڑھے گی تو اسی نفرت میں تو یہ ساری حکومتیں کام کر رہی ہیں.
اسی نفرت میں تو یہ گاڑیوں پہ جھنڈے لگے لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس معاملے سے مزید کتنا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے. نہیں مل رہا نا, ختم ہو گیا, کہانی ختم ہوگی نا. اب جتنا لینا تھا وہ لے چکے, وہ جتنا ہونا وہ ایک آدھ دفعہ کا ہوتا ہے کہ آپ قانون شکنی کو اپنا شعار کر لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ پھر سوسائٹی کیسے چلائیں گے؟ تو اب اس سچویشن میں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان میں تو بعض اوقات چیزیں سرکل میں چلتی ہیں, بعض اوقات نہیں, ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سرکل میں ہی چلتی ہیں. تو اس دائرے میں, اور دائرہ جو ہے وہ کبھی اس کے اوپر کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے, کبھی باریک کسی کی بھی آ سکتی ہے. یہ باریک کسی کی بھی آ سکتی ہے, اس بات کو سمجھیں. اور یہ جو خوشی کی خبر آپ سنا رہے تھے نا, وہ اتنی خوشی نہیں ہے, مجھے بھی پتا اس معاملات کا. اچھا